سے پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اتنا زبردست معاہدہ، اس کو پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے، پوری مسلم امہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ابراہم اکارڈ ہے، ایک نیٹو ہے جس میں بڑے سارے ممالک موجود ہیں، تو آگے آنے والے دنوں میں کیا ایسی ہی کوئی ایک بڑی مسلم نیٹو بننے جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو اور ممالک بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کی جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسرائیل کے قطر پر حملے کے تناظر میں، اس کو پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہوا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اگر آپ انڈین ایم ای اے کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی پتا تھا، تو اٹ مینس کہ یہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں چل رہی تھیں جس کو پاکستان اور سعودی عرب جس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی، عرب ورلڈ اور نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی ہے، ہماری ایئر فورس اور ہمارا جو جنگ کو دیکھنے کا انداز ہے، اور ہماری جو جس طرح ہم نے ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا، تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں کر سکا۔ جتنے بھی مسلمان ملکوں پہ حملہ ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے کیا ہے، اگر کسی ایک ملک نے ڈیٹرنس ریسٹور کی ہے بھارت کے خلاف تو وہ پاکستان ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی ملک اپنی ڈیٹرنس ریسٹور نہیں کر سکا، سب نے حملہ ان کے اوپر ہوا اور وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بھی ہے کہ عرب ورلڈ اور پرٹیکولرلی سعودی عربیہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہ اعتبار ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ اس اعتبار کا دیکھیں، یہ ٹرسٹ جو ہے اوور دا ڈیکیڈز ہے، 60s 70s 80s۔ آپ گلف وار میں دیکھیں، پاکستان کے سولجرز ہمیشہ اسٹیشنڈ رہے ہیں وہاں پہ، اور ہم نے ہمیشہ اپنے سعودی عرب کی حرمین شریفین کی حفاظت ہو یا اوور آل سعودی عرب کی سیکورٹی ہو، جس کو ہم نے ایک انفارمل انداز سے ماضی میں بھی نبھایا، اب ایک فارمل ایگریمنٹ ہوا جو کہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کو صرف ملٹری کانٹیکسٹ میں دیکھنا بھی غلطی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہے، اس کے اوپر اکنامکس بھی دیکھنی چاہیے، اس کے اوپر سول سوسائٹی اور پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے۔ شیما صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، بٹ تو کیا صرف فرق ابھی فارمل اور انفارمل کا ہو گیا؟ اب ہم دنیا کو اعلانیہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ ہو یہ پہلے سے رہا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے سے ایسے نہیں ہو رہا، اس کی یہ شکل نہیں تھی۔ اب ظاہری بات ہے، اب یہ ایگریمنٹ ہوا، اس میں بہت کچھ ایڈ ہوگا، اور وہ کیا کیا ایڈ ہوگا اس میں جیسے میں نے بتایا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، ملٹری کی افواج کے درمیان انٹرآپریبلٹی ہے، کس طرح آرمڈ فورسز جو ہیں وہ آپس میں جو ایک ان کے درمیان سینرجی ڈیولپ ہوگی، اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم جسے آپ کہتے ہیں کہ جو ٹیک اینڈ ڈیفنس کوآپریشن ہے۔ دیکھیں، آلریڈی ہم چائنا کے ساتھ مل کے ہم ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور ڈیفنس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو اب ہمیں موقع ملے گا کہ اگر سعودی عرب کے پاس جو ہے وہ فائنینشیل ریسورسز زیادہ ہے، ہمارے پاس ایک ٹرینڈ مین پاور ہے، تو ہم مل کے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سو ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں اس کو صرف ملٹری سیکیورٹی کے لینس سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو ہر اینگل سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ سعودی عرب پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کا بھی میں ہمیشہ خیال کرتا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی اسٹیبلٹی کے اندر بھی سعودی عرب کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا، یہ باٹم اپ اپروچ ہے۔ باٹم اپ سے مراد یہ کہ اس کو سوسائٹی بھی پسند کرتی ہے، اس کو عام آدمی کوئی بھی ہو، اس کا کسی طبقے سے تعلق ہو، کسی پولیٹیکل کلاس سے تعلق ہو، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا ایک ان کے ساتھ لنک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا ایگریمنٹ ہے، اور اس کو ہمیں ایک براڈر سینس سے دیکھنا چاہیے، صرف ملٹری سیکیورٹی کے اینگل سے جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔